بسم الله الرحمن الرحيم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین مظہر ذات و صفات حق تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی مسلسل تفسیر کے بیان میں آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ البقرہ کی آیت 132 132 آیت نمبر جو ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے پہلے رکوع میں جو احباب مسلسل سنتے آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جو ہے وہ ان مبارک آیات میں جاری ہے اور اس میں امت مسلمہ کے لیے جو جو پیغامات موجود ہیں ان کا بحمدللہ تعالی ہم ذکر جو ہے وہ کر چکے ہوئے ہیں. اس آیت پاک میں بھی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ تذکرہ مبارکہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وَيَعْقُوبُ اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین کی نصیحت کی. وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا یعنی دین اسلام. اللہ کریم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو
اسی دین کی تاکید کی، اسلام ہی کی تاکید کی، اور اس پر کاربند رہنے کی وصیت جو ہے وہ انہوں نے اپنی اپنی اولادوں کو فرمائی۔ وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو، کسے کہتے ہیں بولیے؟ جس کی بہت تاکید کی جائے، جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دلوائی جائے۔ اس لیے عام طور پر انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے، اگر اس کو تھوڑا وقت مل جائے تو اس کا جو آخری کلام اور آخری بات ہوتی ہے اس کو بھی وصیت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی وہ بڑی تاکید کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اس طرف بڑی توجہ دلاتا ہے اور بڑی رغبت ان کے دل میں اس بات کی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی وصیت کہتے ہیں۔ فرمایا گیا وَوَصَّى، وصّا جو ہے یہ وصیتن سے ہی ہے۔ فرمایا کہ وَوَصَّى کہ ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اپنی اولاد کو بہا، اس دین کی جس کا پہلی آیات میں ذکر ہو چکا ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے تاکید فرمائی کہ اسی دین پر قائم رہنا، آپ نے بھی اسی بات کی وصیت فرمائی، اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ کس بات کی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو اس دین کو پسند فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے دین کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے منتخب فرما لیا ہے دین اسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ویلگے فرما لیا ہے، چوز کر لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو۔ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی کہا، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور کہا کیا؟ کہا یہ کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ سو اس سے ایک بات جو ہمارے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے ہاں اور کسی بھی دین کی اور کسی بھی مذہب کی اور کسی بھی فکر کی اور کسی بھی نظریے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس طریق کی قبولیت ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ دین اور یہ وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اپنی مخلوق کے لیے چن لیا ہوا۔ جو بھی بندہ اس کے دامن میں آ کے پناہ لے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، وہی شخص جو ہے، وہی بندہ جو ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے راستے پر ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولادوں کو وصیت دین فرمائی، دین کی وصیت فرمائی، دین کی تاکید فرمائی، اس سے یہ بھی امر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کے ہاں دین سے بڑھ کر زیادہ اہمیت والی کوئی چیز نہیں، دین سے بڑھ کے اہمیت والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ورنہ جب باپ، آپ اس طرح نا اللہ کے فرماتے ہیں بنی ہی، انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی، اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت اور تاکید فرمائی، اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی۔ جب ایک باپ اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو تاکید کرتا ہے، تو یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بہترین چیز کی تاکید کرتا ہے۔ کس چیز کی وصیت کرتا ہے؟ بہترین چیز کی اس کو وصیت کرتا ہے، اس کو اچھی سے اچھی بات جو ہے اس کی تاکید کرتا ہے۔ تو ابھی تو ہم پہلے پارے پڑھا، اللہ کرے اللہ کریم ہمیں 30 پارے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب ساری قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، کہیں بھی انبیاء کرام کی جو نصیحتیں اپنی اولادوں کو ہیں، کہیں بھی صالحین کی جو نصیحتیں اپنی اولادوں کو ہیں،
ان میں دور تک بھی آپ کو اس دنیا کا حصہ نظر نہیں آئے گا جس کو ہم نے سارا کچھ سمجھا ہوا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولادوں کو جو وصیت فرمائی وہ وصیت یہ ہے کہ اے ہماری اولادو، اے ہمارے بیٹو، اس بات کو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، اور اسی دین کو پسند کیا ہے، اس کو انتخاب فرما لیا ہے، چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ بس تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم کیا ہو؟ تم مسلمان ہو۔ اس حال میں دنیا سے جانا یعنی ساری زندگی اسلام کے دامن میں پناہ لیے رکھنا، دین کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ تمہارا تعلیم کا جو ہے وہ معاملہ درپیش ہو، یا تمہاری شادی بیاہ اور نکاح اور طلاق کا معاملہ درپیش ہو، یا تمہاری جو ہے وہ بزنس اور تجارت اس کا معاملہ درپیش ہو، یا تو تمہاری پولیٹکس سیاست اس کا معاملہ درپیش ہو، یا تم کل کو کمانے والے بنو، تمہاری جو آپ کی ارن ہے، آپ کی جو روزی کمانے کا ذریعہ ہے، اس کا معاملہ تمہیں درپیش آ جائے۔ تمہیں زندگی میں جو کچھ معاملہ بھی درپیش ہو، ساری زندگی الا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم دنیا سے جاؤ تو یہ بات ذہن میں رکھو، اگر تم مرنا تو حالت اسلام میں مرنا، اگر تم مرنا تو حالت اسلام میں مرنا۔ اس سے ایک مراد اور اس کی ایک وضاحت یہ ہے، چونکہ موت ایک ایسا امر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالعموم انسان سے چھپا رکھا ہے، بالعموم انسان سے اس کو چھپا رکھا ہے۔ اسی کہ جو بھی بندہ جس کی بھی موت واقع ہوتی ہے، جس کی بھی موت واقع ہوتی ہے، اس کو موت سے پہلے کوئی ایڈوانس سیم ڈے کوئی اس کو ایکسٹرا SMS نہیں آتا اس کی موبائل پہ۔ جس بندے کی بھی آج کے دن موت واقع ہونی ہے، یا دنیا میں اگر آپ جو ہے وہ معلومات آپ لیں، انفارمیشن آپ لیں، تو اس وقت دنیا میں جو ریکارڈڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ ریکارڈ ہمیشہ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور آن لائن ہوتا ہے، دنیا میں ڈیلی کم و بیش 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ یہاں سے مرتا ہے، تقریباً 1.5 لاکھ بندہ جو ہے وہ مرتا ہے۔ اور جن لوگوں کی آج باری نہیں آئی، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں تو ان کی آج باری نہیں ہے، اور جو آج مر رہے ہیں یا مر جائیں گے شام تک، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کریم سے ناراض ہے تو وہ آج جو ہے وہ سارے اس لیے مر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، چونکہ انسان سے موت کے وقت کو جو ہے وہ چھپا دیا گیا ہے، اس لیے اس کا مفہوم یہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان مرو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ساری زندگی اسلام کے دامن کو پکڑ کے رکھے، اس لیے کہ موت کے وقت کی تو اسے خبر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے کہ اس کو موت کو تو پتہ نہیں ہے وہ کب آ جائے گی، 1 منٹ بعد آئے گی یا 1 سال بعد آئے گی، 10 منٹ کے بعد آئے گی یا 10 دن کے بعد آئے گی۔ اس لیے تاکید جو فرمائی جا رہی ہے انبیاء کرام کی طرف سے، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، تاکید یہ ہے کہ فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اس حال میں کہ تم اسلام کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو۔ مراد اس کی ایک یہ ہے کہ چونکہ وقت موت کی تمہیں خبر نہیں، اس لیے ساری زندگی اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنی صبح سے لے کر شام تک اور اپنی شام سے لے کر اگلی صبح تک زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کی ہدایات کے اوپر عمل کرنا، اسلام کی ہدایات کے اوپر عمل کرنا، تاکہ جب تمہیں وقت موت آئے تو تم کسی حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی بات کو ہلکا لیتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں میری تو موت کا وقت ابھی بڑی دور ہے، مجھے تو 50 سال ہو گئے، ابھی پتہ نہیں 50 سال اور رہ پاؤں گا، میری تو وقت موت بڑا دور ہے، تم کسی نہ کسی گناہ کے اندر
کسی نہ کسی آفت کے اندر، کسی نہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو، اور وہی وقت خدا نہ خواستہ وہ تمہارا وقت موت ہو جائے۔ اسی فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں مرنا دنیا سے کہ تم نے اسلام کا دامن پکڑا ہوا، ہر حال میں مسلمانی کی حالت میں دنیا سے مرنا۔ اس کا دوسرا مفہوم صاحب اس کے اٹیچ ہے، وہ یہ بھی ہے، اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین میں بندے کا جو ہے وہ خاتمہ بالایمان ہونا یہ لازمی ہے۔ کیا میں نے عرض کیا کیا چیز لازمی ہے؟ خاتمہ بولیے خاتمہ بالایمان، کہ وہ مرے تو مومن مرے، مرے تو کس حالت میں مرے؟ ایمان کی حالت میں مرے، مرے تو مومن مرے۔ اس کی بقیہ جتنی بھی برزخی زندگی ہے، قبر کی جو اس کی ساری زندگی ہے، جو اس کا حشر کا میدان ہے، جس کو حشر میں اس کو اوپر جو کچھ فیصلہ ہونا ہے جنت و دوزخ کا، وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حالت موت کے وقت اس کی کیفیت کیا تھی، وقت موت اس کے عقائد کیا تھے، وقت موت اس کے اعمال کیا تھے۔ یہ جو ہے ایمان، اس حالت میں ایمان ہونا کہ جس حالت میں بندہ دنیا سے جائے، اس حالت کا اعتبار ہے انسان کی بعد کی ساری برزخی اور آخرت کی زندگی پر کہ وقت موت اس کی حالت کیا تھی۔ مثلا اگر ایک بندہ خدا نہ خواستہ کسی کافر کے گھر پیدا ہوا اور وہ ساری عمر کافر رہا، مرنے سے 2 دن پہلے اس کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق مل گئی، اب اس نے دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی اور رسول مان لیا، قیامت کے دن پر ایمان لے آیا، اس کتاب کو اللہ کا آخری کلام اور کتاب مان لیا، وہ ساری ضروری چیزیں جو دین نے اس کو ارشاد فرمائی تھی اس نے ان کو مان لیا۔ جس دن اس نے اسلام قبول کیا تھا، بے شک 50-60 سال وہ کافر رہا، اور 50-60 سال کے بعد ایک دن اس نے ایمان قبول کیا، اگلے دن اس کا وصال ہو گیا، موت ہو گئی، تو ہم کیا کریں گے سارے مسلمان؟ ہم اس کا کفن اس کو دیں گے کہ نہیں بولیے؟ اس کا غسل اس کو دیں گے، کفن کا انتظام کریں گے، اس کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اور اس کو کسی مسلمان کے قبرستان میں دفن کریں گے۔ کیوں کہ اعتبار اس وقت کا ہے کہ جب بندہ دنیا سے گیا، اس وقت اس کے عقائد اور اعمال کیسے تھے، اس وقت اس کے عقائد اور اعمال کیسے تھے۔ اس کی ساری مرنے کے بعد والی جتنی بھی زندگی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ موت والے دن اور وقت موت اس کی پوزیشن کیا تھی۔ اب اسے اپوزٹ آ جائیے، خدا نہ خواستہ ایک شخص 50 سال مسلمان رہا، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، ساری عمر وہ مومن رہا، ساری عمر مسلمان رہا، مگر جب اس کی ایک دن اس کے اوپر ایسا آیا کہ اس نے معاذ اللہ اسلام کو چھوڑ کے اپنے عقائد کو تبدیل کر لیا، وہ بندہ ہندو ہو گیا، سکھ ہو گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہو گیا، مرزئی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، دہریہ ہو گیا، جو کچھ بھی ہو گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اس نے ماننے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے اس کا ایمان اٹھ گیا، یا قیامت کے دن سے اٹھ گیا، یا اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے سے ایمان اٹھ گیا، یعنی کسی بھی پہلو میں وہ انکار کر بیٹھا، اور اس کے انکار پر 1-2 بندے گواہ ہو گئے، جی ساڑھے سامنے ایسے اس طرح کیا سی دیتے، اس طرح عقیدہ سی۔ 50 سال مومن رہنے کے باوجود، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود، اگر وقت موت اس کا یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے عقائد خراب ہو گئے تھے، وہ ضروریات دین میں سے کسی نہ کسی ایک چیز کا منکر ہو گیا تھا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ مومنوں کے ہاں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ کیوں کہ اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہے، کہ بندے کا خاتمہ کس عقیدے پر ہوا ہے، اعتبار خاتمے کا ہے، پہلے شروع کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھے، اس لیے فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا۔ کس حال میں مرنا کہ تم کیا رہنا؟ تم مسلمان رہنا، دین کو نہ کبھی چھوڑنا۔ باقی پلس مائنس یہ زندگی کا حصہ ہے، تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، مگر کسی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ وقت موت کی خبر نہیں، اس
اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنا. یہ وصیت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، اور جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت فرمائی، اور یہ رستہ عطا فرمایا تاکہ ان کی اتباع کرنے والے اور ان کو فالو کرنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ دین اسلام کو فالو کریں گے ان اس بات کی سمجھ آ جائے کہ انسانی زندگی کی سب سے امپورٹنٹ ترین چیز اور سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین. اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں. آیت نمبر 133 میں ارشاد فرمایا، 133 میں فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. ارشاد فرمایا کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا. یہ جملہ جو ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ اس کے مخاطب مدینہ منورہ کے یہودی ہیں. مدینہ منورہ کے یہودی ہیں. بعض جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں آیا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کے غلط بیانی کی، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے تو جھوٹ بولا، تو غلط بیانیاں کی اور غلط روایتیں حضور کی بارگاہ میں آ کے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں، اور سارے انبیاء کا دین تو ایک ہی دین ہوتا ہے اور وہ ایک ہی پیام کے جو ہے وہ پیامبر ہوتے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تھا تو انہوں نے تو اپنی اولاد کو یہودی ہونے کی تلقین کی تھی معاذ اللہ. اس لیے ہم جو ہے چونکہ ہم اولاد یعقوب علیہ السلام ہیں تو اس لیے ہم انہی کے دین پر جو ہے وہ قائم ہوتا ہے. یہ بات کی. جب یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت پاک کو اتارا. اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں. فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم لوگ جو آج میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے یہ غلط بیانیاں کر رہے ہو، جو غلط باتیں اور غلط روایتیں پڑھ پڑھ کے گھڑ گھڑ کے سنا رہے ہو، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا وقت وصال آیا تھا؟ کیا تم تب موجود تھے وہاں پہ؟ اتنا فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وصیت کو بھی یہاں پہ کوٹ فرمایا، ان کی وصیت کا بیان کیا. فرمایا جب ان کا آخری وقت آیا تو جناب یعقوب علیہ السلام کا اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی، بولیے نا، کس کی عبادت، تم کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. بیٹوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. کس کی عبادت کریں گے؟ آپ کے، بولیے کس کی؟ آپ کے معبود کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں ہم بھی آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے جو آباء و اجداد تھے ان کے معبود کی. کون کون سے؟ ابراہیم، جناب ابراہیم، و اسماعیل، اور جناب اسماعیل، و اسحاق، اور جناب اسحاق، الہ واحد، اس خدا کی جو کہ ایک خدا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے اور اس کے فرما بردار ہیں. یہ جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جب وقت وصال آیا تو آپ کے اپنے بیٹوں سے یہ سوال و جواب ہوئے. فرمایا کہ اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میری زندگی میں تو یقیناً تم نے اسی دین کو پکڑا ہوا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. اس مقام پر یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا معاملہ جو آپ کے بھائیوں کے ساتھ ہوا اور ان کے بھائیوں نے جو آپ کو اذیتیں پہنچائیں اور ان کے بھائیوں نے جو آپ کے نقصان کا ارادہ کیا، جو آپ کے اوپر ظلم و تشدد کیا، وہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور ان کے بھائیوں کا معاملہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. وہ معاملہ جناب یوسف علیہ السلام کا اور ان کے، بولیے نا، ان کے بھائیوں کا ہے.
وہ معاملہ جناب یعقوب علیہ السلام کا اور ان کے بیٹوں کا معاملہ ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید کے فرمان کے مطابق لا تثریب علیکم اليوم فرمایا کہ آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، جب یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، یعقوب علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا، تو بعد میں قیامت تک آنے والے کسی بھی بندے کو ان کے حوالے سے نرم گفتگو کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ اولاد انبیاء ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کی معافی انہیں اللہ کے نبی کی زبان سے مل چکی ہوئی ہے، اور جس جرم اور خطا کی معافی ہو جائے اس کو بعد میں ڈسکس کرنا یا تو کم علمی ہے یا بد اخلاقی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے وقت وصال خالی یوسف علیہ السلام کو نہیں بلایا، سارے اپنے جو آپ کے 12 بیٹے تھے سب کو بلایا، سب سے پوچھا، اور ان سب کا جواب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرما دیا کہ وہ سارے توحید الہی پر قائم تھے، وہ سارے دین اسلام پر کاربند تھے۔ ان سب نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں، ہم اسی کو اللہ مانیں گے جس کو آپ الہ مانتے ہیں۔ اتنی بات۔ دوسری بات اس مقام پر جو ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے بندوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے عرض کی کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا، اور آپ کے کیا بولیے، یہ لفظ بولیے، آپ کے آبا۔ آبا جو ہے یہ فلیٹ حال ہے، یہ جمع ہے، یہ پلورل ہے اب کا۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ۔ اب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے، اب کا کیا معنی ہے؟ باپ۔ اس کا معروف معنی اس کا یہ اب کا معنی باپ ہے۔ فرمایا آبائی کہ ہم جو آپ کے باپ دادا ہیں ان کے رب کی عبادت کریں گے۔ کون کون سے؟ ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ بولیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جناب یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے۔ ایک خاص نقطہ ہے تفسیری میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ پائیں گے۔ فرمایا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی اور آپ کے آبا جو ہیں، آپ کے باپ دادا جو ہیں ابراہیم کون ہے؟ آپ کے دادا۔ حضرت یعقوب کے دادا کون ہے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل، اور ہم عبادت کریں گے جناب اسماعیل کے رب کی۔ اسماعیل کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب کے چچا۔ یہ کون ہے؟ حضرت یعقوب کے چچا۔ فرمایا اسحاق، اور ہم عبادت کریں گے اسحاق علیہ السلام کے رب کی۔ اسحاق کون ہے؟ یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی۔ اسحاق کون ہے؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے والد گرامی۔ اب اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید نے لفظ اب جو ہے جس کا معنی باپ ہوتا ہے، لفظ اب کو استعمال فرمایا ہے والد کے لیے بھی، لفظ اب کو استعمال فرمایا ہے دادا کے لیے بھی، اور اسی لفظ اب کو استعمال کیا ہے چچا کے لیے بھی۔ کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ چچا کے لیے بھی۔ یعنی لفظ اب جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بعض اوقات باپ کے لیے بھی آتا ہے، بعض اوقات چچا کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات دادا کے لیے بھی آتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا عرب زبان کا یہ کلچر، یہ ہمارے پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی اسٹل پایا جاتا ہے۔ ہمارے پنجاب کے بھی بعض علاقوں میں باپ کو چچا بھی بولتے ہیں اور چچا کو باپ بھی بولتے ہیں۔ آپ کی بات سمجھ رہے ہیں نا سارے لوگ؟ یعنی یہ جو ہے کہ لفظ اب جو ہے یہ قرآن مجید، یہ اگلا خاص نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لفظ اب قرآن مجید باپ کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، اور کس کے لیے؟ چچا کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، حضور علیہ السلام کی مجلس جو تھی، وہ مجلس کے اندر صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے کسی کام کی وجہ سے، کسی بات کی وجہ سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضور کو پھر ان سے کام ہوا، ابھی وہ مجلس سے دور ہی جا رہے تھے تو حضور نے کسی صحابی کو ارشاد فرمایا ردو علی ابی، فرمایا میرے چچا کو واپس بلاؤ۔ مگر چچا کو بلانے کے لیے حضور نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ بھی اب کا ہے، جس کا معنی باپ ہوتا ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرمایا چچا جو ہے وہ اولاد کے لیے مثل باپ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر
پر اگر کسی کا والد انتقال کر دیا اور اس کے سگے میں پیچھے موجود ہوں تو ان کو ایسے ہی رسپیکٹ دے جس طرح زندگی میں اپنے والد کو رسپیکٹ دیا کرتا تھا. یعنی اس مقام پر بھی حضور علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا ردو علی ابی، میرے چچا کو نہیں فرمایا، لفظ استعمال کیا باپ کا، فرمایا میرے باپ کو میری طرف واپس لاؤ، یعنی میرے چچا کو میری طرف واپس لے جاؤ. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ لفظ اب کا ایک معنی چچا بھی ہوتا ہے. لفظ اب کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے نا، کیا ہوتا ہے؟ چچا. اب اگر کسی بندے نے یہ سن رکھا ہو یا اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہو کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر آتا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب کا ذکر کیا گیا. کس کا ذکر کیا گیا؟ اب کا. جہاں پہ ارشاد فرمایا گیا اذ قال ابراہیم لابیہ آزر، فرمایا جب ابراہیم نے کہا تھا اپنے اب، اپنے باپ آزر سے. آزر جو تھا یہ کافر مشرک تھا. آزر کیا تھا بولیے؟ یہ کافر مشرک تھا. اور بعض لوگوں کا معاذاللہ یہ خیال ہے کہ آزر جو تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ یعنی والد تھا. قرآن مجید کی پہلی دلیل میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ کئی دلائل جو ہے وہ موجود ہیں لیکن وقت کی کمی ہے. صرف ایک دلیل اس مقام پہ چونکہ یہ آیت پاک سامنے آ گئی. اس بات کو سمجھیے کہ قرآن مجید میں ہمیشہ لفظ اب کا معنی باپ نہیں ہوتا. ہمیشہ لفظ اب کا معنی باپ ہوتا نہیں ہے. اسی لفظ کا بعض جگہ پہ معنی جو ہے وہ دادا ہوتا ہے، اسی لفظ کا بعض جگہ پہ معنی باپ ہوتا ہے، اور اسی لفظ کا بعض جگہ پہ معنی جو ہے وہ چچا ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے. سو جس مقام پر اب اس بات کو سمجھیے آزر کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ لفظ اب جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اس سے مراد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی نہیں ہیں، بلکہ آزر جو ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، آپ کا والد نہیں تھا. وہ آپ کا چچا تھا بلکہ آپ کا والد نہیں تھا، وہ آپ کا چچا تھا. مگر چچا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اب فرمایا، اس لیے کہ اب جو ہے وہ عربی میں چچا کے لیے عام بولا جاتا ہے. جس طرح اس مقام پر دادا کے لیے بھی اب ہے اور چچا کے لیے بھی اب ہے اور والد کے لیے بھی اب ہے. فرمایا الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ ہم عبادت کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے رب کی جو آپ کے دادا ہیں، ہم عبادت کریں گے جناب اسماعیل کے رب کی جو آپ کے چچا ہیں، ہم عبادت کریں گے جناب اسحاق کے رب کی جو کہ آپ کے والد ہیں، وہ الہ کا، اور ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی کہ آپ نے ہمیں رب کی خبر عطا فرمائی. اب اس کی آخر جو ہے وہ تفصیلی نقطہ عرض کر کے تو بات کو میں ختم کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے وہ پیارے بندے جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہوں نے جب آپ کے اس وقت وصیت کے موقع پر جس ایمان کا اظہار کیا، اس ایمان کا اظہار انہوں نے یوں نہیں فرمایا. اب دیکھیے پہلے عرض کیا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بھائی سمپل سارا جواب ہے جو اس آیت پاک کے آخری الفاظ کے اندر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو کہ اکیلا رب ہے. ایسے بات کی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ بولیے. وہ کی جا بھائی آخر میں جو موجود ہے الہ واحدہ، ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو تنہا ہے، جس جیسا ہے کوئی نہیں کائنات میں، ہم اس رب کی عبادت کریں گے. لیکن بجائے اس کے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ کہتے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہے، جو آخر پہ بھی جا کے کہا، بات کو یہاں سے نہیں شروع کرتے، اور یہ بڑا ایمانی نقطہ ہے. بات کو یہاں سے نہیں شروع کرتے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں گے جو ایک ہے، وہ بات آخر پہ کرتے ہیں، مگر شروع یہاں سے کرتے ہیں قالوا نعبد الہک، اے پیارے یعقوب ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو آپ کا رب ہے، ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو ابراہیم کا رب ہے، ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو اسماعیل کا رب ہے، ہم عبادت کریں گے اس رب کی جو کہ اسحاق علیہ السلام کا رب ہے. وہ بار بار یہ جو کہتے ہیں ہم آپ کے رب کی، آپ کے دادا کے رب کی، آپ کے چچا کے رب کی، آپ کے باپ کے رب کی، ہم اس کی عبادت کریں گے. پھر جا کے کہتے ہیں کہ اس رب کی جو کہ ایک ہے، جو اکیلا ہے، جو واحد ہے، جو یکتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کی سائد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں اے لوگوں توحید مجھے وہی قبول ہے جو واسطہ
نبوت اور رسالت سے ہوتی ہے۔ بغیر واسطہ نبوت اور رسالت کے توحید کو ماننا اور یہ خیال کرنا کہ ہم انبیاء کے واسطے کے بغیر اللہ کو مان سکتے ہیں، کہ مطلقاً جہالت اور قرآن کی نظر میں مطلقاً گمراہی ہے۔ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کے فرزندان کو بھی علم تھا کہ اللہ ایک ہے، ان کو علم نہیں تھا؟ بولیے، اس نے مسلمانوں نے پتہ تھا، انہوں نے نہیں سی پتا خدا ایک ہے، ان کو نہیں تھا پتا کہ خود کے خدا کو بغیر وسیلے کے بھی مانا جا سکتا ہے۔ بھائی وہ سارے وسیلے کا ہی بیان کر رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں جناب ہم رب کی عبادت کریں گے مگر اس رب کی جس کا پتہ آپ نے ہمیں دیا ہے، اس رب کی جس کا پتہ ہمیں آپ نے بتایا، اس رب کی عبادت کریں گے جس کا تعارف ہم سے ابراہیم علیہ السلام نے کروایا ہے۔ یعنی بار بار وہ انبیاء کرام کا وسیلہ دے کر اس بات کو عرض کر رہے ہیں تاکہ ان کی توحید پر انبیاء کی تصدیق ہو جائے اور ان کو بکھرے سے ان کو مل جائے کہ اصل تصور توحید وہ ہے جو واسطہ نبوت و رسالت سے ہوتا ہے، جو واسطہ نبوت و رسالت سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے ریسرچ سکالرز، ساری دنیا کے سائنسدان، ساری دنیا کے عقل مند لوگ وہ اکٹھے کر لیں، زیادہ سے زیادہ عقل جس جگہ تک پہنچ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا، یہاں تک یہ عقل جاتی ہے۔ سارے غور و فکر کر کے نا، ساری ریسرچ کر کے عقل انسانی کی حال یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ وہ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی بقیہ جتنی شانیں ہیں، یاد رکھیے ان کے متعلق کسی بھی ریسرچ اسکالر کے پاس، کسی بھی سائنسدان کے پاس، کسی بھی اہل عقل کے پاس 1% نہیں، میں کہتا 0.0000 کچھ % بھی معلومات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی جتنی بھی معلومات ہیں انسانیت کے پاس، وہ محض اللہ کے پیارے انبیاء کرام کے وسیلہ کے ساتھ ہے، کہ انبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے، تو ہمیں پتہ چلا اللہ کریم ایسا کرم فرمانے والا ہے۔ انبیاء نے ارشاد فرمایا ان کاموں پر وہ غصے اور جلال بھی آتا ہے، تو انسانیت کو پتہ چلا کہ اس کے اندر صفت جلال بھی پائی جاتی ہے۔ انبیاء نے ہی یہ ارشاد فرمایا کہ ساری عمر بھی بندہ گناہوں میں بسر کرے، ایک دن رب کی رضا میں بیٹھ کے رو لے، وہ چاہے تو اتنا کریم ہے ایک دن میں سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ یہ انبیاء کی ہی دی ہوئی تعلیمات ہیں۔ یعنی انبیاء کرام کے وسیلے کے بغیر تصور توحید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم گوشے کر منظور ہوتا نہیں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، جناب ابراہیم کے رب کی عبادت کریں گے، جناب اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، جناب اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، وہ خدا جو ایک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم گناہگاروں کو بھی اپنی اطاعت اور فرما برداری عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔